ہمارا ہوائی اور سبز کھیتوں کے بیچ تھا۔ ان دنوں ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہاں شہر جیسی سہولیات میسر تھی، یعنی ٹیلی فون، اے سی، ریفریجریٹر، سب ہی سہولتوں سے استفادہ کر سکتے تھے۔ تب ہی ہمارے لیے گاؤں کی زندگی جنت جیسی تھی۔ ہم خوشحال لوگ تھے، ہر نعمت میسر تھی۔ میں نے جانتی تھی کہ معاشی تنگی کیا شے ہوتی ہے۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھ رہی تھی اور میری بڑی بہن ایف اے کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول ہو چکی تھی۔ میرا بھائی شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے والد صاحب شہر کے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ میرے ساتھ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں کالج جاتی تھیں۔ ہم سب اکٹھے ہو کر ایک ہی بس میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بس میں چڑھے تو ہمارے بعد ایک نوجوان بھی سوار ہوا۔ وہ سیٹ پر نہ بیٹھا بلکہ دروازے پر کھڑا رہا۔ مجھے اس کا یوں کھڑے رہنا برا لگا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ بس میں چڑھتا اور دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ کنڈکٹر بھی سے کچھ نہ کہتا۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ اچھے گھر کا پڑھا لکھا اور مہذب ہے۔ ایک روز جب میں بس میں چڑھی تو میرے ہاتھ سے چند کتابیں گر گئی۔ اس نے جلدی سے کتابیں اٹھا کر مجھے دی۔ تب میں نے نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا اور شکریہ کہا تو ہلکی سی مسکراہٹ جواب میں اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ یہ بات میں معلوم ہوئی کہ وہ اس بس کے مالک کا بیٹا ہے۔ ایک دن میری کلاس فیلو فرحان نے بیٹی سے کہا، لگتا ہے یہ شہزادے پر فدا ہو گیا ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں سے کچھ راز ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دل میں انجانی خوشی ہوئی، مگر ظاہر نہ کیا۔ جلد ہی فرحان نے اس نوجوان کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر لی کہ اس کا نام میرا عالم ہے اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ بی اے کر چکا ہے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ والد کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار سنبھال رہا ہے۔ اس کی اپنی بائک اور کار بھی ہے، مگر کسی لڑکی کی خاطر بس میں روز سفر کرتا ہے۔ اس جملے نے مجھے چونکا دیا۔ کہیں میری خاطر تو نہیں؟ جب یہ سوچا تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ اگلے روز پھر انہوں نے یہی موضوع چھیڑ دیا۔ آج وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ تب مجھے کہنا پڑا، تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس بات کا تعلق کچھ تم سے ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پھر بتاؤں گی، فرحان نے کہا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے اکٹھی کر لی؟ یہ بات میرے بھائی نے بتائی ہے، کیونکہ میر عالم اس کا دوست ہے۔ اب میرا تجسس بڑھا۔ میں نے سوال کیا، اچھا تو وہ کس لڑکی کے لیے بس میں سفر کرتا ہے؟ لڑکی کا نام اس نے میرے بھائی کو نہیں بتایا۔ فرحان بولی، شاید تمہارے لیے آتا ہو۔ اس بات پر میرا دل تیزی سے دھڑ اٹھا۔ وقت گزرتا گیا، امتحان سر پر آ گیا۔ میں نے پرچے لیے اور اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو گئی۔ جب انٹر میں آئی تو امی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے۔ اسی طرح میں سفر کی تکلیف سے بچ جاؤں گی۔
اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکوں گی۔ یوں میں کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک روز امی کا فون آیا کہ پڑوسوں تمہاری بہن کی منگنی ہے، آ جاؤ۔ مجھے غصہ آیا کہ بہن کا رشتہ طے کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ جب پہلے نہیں بتایا تو اب میں کیوں آؤں، میں نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز شام کو وارڈن نے مجھے بلوایا کہ آپ کے والدین آئے ہیں۔ میں وزٹنگ روم میں آ گئی۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرا منہ بنا ہوا تھا۔ تب ہی بابا جان سمجھانے لگے، بیٹا اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا کہ ہم نے فوراً ہاں کر دی، تم کو نہیں بتا سکے۔ اب ناراضگی ختم کرو اور گھر چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یوں میں نے ان کے ہمراہ گاؤں آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے باجی کو گلے لگایا لیا۔ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، کیسا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا نام ہے، کیا تم نے اسے دیکھا؟ بچائی باجی میرے سوالات کی بوچھار سے گھبرا گئی۔ بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، تم یہ ساری باتیں امی اور ابو سے پوچھو، انہوں نے ہی سے پسند کیا اور رشتہ طے کیا ہے۔ فرحہ کے ابو اس کے والد کے جاننے والے ہیں، وہی ان کو لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ امی نے مجھے صرف ان کا نام بتایا ہے۔ کیا نام بتایا ہے؟ باجی نے بولی، میری عالم۔ یہ نام سنتے ہی مجھے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دل نے کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے۔ اگلے لمحے میں نے اس کا خیال کو رکھ دیا کہ یہ وہ میر عالم نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگوں کے ایک جیسے نام ہوتے ہیں۔ خود کو تسلی دے کر میں مطمئن ہو گئی۔ اگلے روز باجی کی منگنی تھی۔ ان کو سجا سوار پر ہال کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ باجی نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے دلہا والوں پر پھول جھاڑ کیے اور ان کا استقبال کیا۔ باجی کو کمرے سے ہال میں صوفے پر بیٹھا دیا گیا۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ سفید شیروانی اور کلا پہنے میر عالم کو بابا جان اور بھائی کے ہمراہ اندر لا کر باجی کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اگلے لمحے میر عالم کی نظریں مجھ سے ملی اور میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور میری بہن سے منگنی کر رہا ہے۔ اگر اس نے اس گھر سے رشتہ کرنا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں؟ جس کی خاطر وہ روز بس میں سفر کیا کرتا تھا، میں سمجھتی رہی کہ وہ محض میرے لیے تھا۔ ایک حرف غلط کی سی بات تھی۔ وہ میرے لیے سفر نہیں کرتا تھا، محض اپنی بس میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور باجی کی طرف دیکھا۔ ان کا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ جب ان کے چہرے سے چمک ہٹا تبھی میر عالم نے پہلے ان کو پھر مجھے دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ اب وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، کبھی باجی کو، اور پھر مجھے دیکھنے لگتا۔
اس صورت حال سے گھبرا کر میں اندر آ گئی۔ انگوٹھی کی رسم ہونے لگی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی والدہ نے باجی کو انگوٹھی پہنائی۔ ضیافت ہوئی، مہمان چلے گئے۔ میں رات بھر اپنے کمرے میں روتی رہی اور اگلے روز دل گرفتہ ہو کر ہاسٹل آ گئی۔ راستے بھر سوچتی رہی کہ میں اس کو کیسے بھولوں گی۔ جب بھی بلانا چاہوں گی وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اتنے میں وارڈن آ کر بتاتی ہے کہ تم سے کوئی میر عالم ملنے آیا ہے، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میں نے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بہنوئی ہے۔ تب وارڈن نے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے پوچھا آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ اس نے کہا رات بھر سو نہیں سکا کیونکہ جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ تمہاری سہیلی فرحان نے امی کو تمہارا نام ماہ روز بتایا تھا۔ میں نے تمہارے رشتے کے لیے امی کو بھیجا تھا، ان کو تمہاری بہن پسند آ گئی۔ تم ہاسٹل میں ہوتی ہو یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ فرحان نے مجھے بھی تمہارا نام ماہ روز ہی بتایا تھا۔ یہ بات کسی نے نہ بتائی کہ تم دو بہنیں ہو اور تمہارا نام شہروز ہے۔ مجھے تمہارا نام معلوم نہ تھا کہ وہ تم ماہ روز ہو یا شہروز۔ جو فرحان نے بتایا یقین کر لیا۔ میر عالم بہت پریشان تھا اور اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تم اپنی امی کو صاف صاف بتا دو۔ میں نے بھی اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی بہن نہیں بلکہ چھوٹی شہروز ہے۔ لیکن امی یہ منگنی برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ وہ شہزادی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کہ ایک بہن سے منگنی ختم کر کے دوسری بہن سے منگنی کرنا شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہتری شاید اس میں ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس میں میر عالم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جانے فرحان نے مجھ سے کون سا غصہ اور کب کا حسد نکالا تھا۔ اگر وہ میرا صحیح نام بتاتی تو مجھے میرا محبوب مل جاتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک باجی کا تعلق تھا ان کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کا کوئی اور رشتہ مل جاتا وہ ادھر سیٹ ہو جاتی۔ انہوں نے تو میر عالم دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اپنے دل کا حال باجی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میر عالم کہہ رہا تھا اپنے والدین کو بتا دو کہ مجھے تم پسند ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عالم یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس بات سے میرے والدین کی عزت پر کر رہے ہو۔ اس بات سے میرے والدین کی عزت پر حرف آئے گا۔ ان کو دیکھ دکھ ہوگا اور میں ان کی نظروں سے میں گر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کی خوشی نہیں چھین سکتی۔ وہ تمہارے نام کی انگوٹھی پہن سکتی ہے۔ وہ ہنسا ہو کر بولا ابھی کچھ نہیں بگڑ رہا۔ جب تم ماہ روز بتاؤ گی کہ یہ سب
غلط فہمی میں ہوا ہے تو حقیقت کو تسلیم کر کے وہ خود انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنا دے گی، مگر میں تو تمہیں نہیں چاہتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب جاؤ اور میرے وعدے کی عزت رکھو، ہمارے خاندان کی پگڑی نہ اچھالو۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ محبت کرنے والے پر اس بات پر کا خیال رکھتے ہیں جو ان کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن